سے دل کی روشنائی لے کر بادیدہ تر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا کتاب دل کے ورق ورق پر حسین لکھنا۔ سبحان اللہ کی آواز باواز بلند آئے۔ کشید کر گلاب کا عرق، پھر ان سنہری فضاؤں پر تم روشنی کا پیکر حسین لکھنا۔ اذان دیں گی تمہاری آنکھیں، نماز مصرے ادا کریں گے، تم ایسا کرنا کہ راہ حق میں حسین پڑھ کر حسین لکھنا۔ حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، حروف خوشبو کے پھول بن کر تمہارے سینے میں کھل اٹھیں گے، تم ایسا کرنا اپنی آنکھوں اور اپنے لب پر حسین لکھنا۔ وہ برچیاں، وہ چمکتے خنجر، وہ تپتے صحرا، وہ برچیاں، وہ چمکتے خنجر، وہ تپتے صحرا، تم ایسا کرنا کربلا کے بدن پہ جا کے حسین لکھنا۔ اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، اگر کتابت کا شوق ہو تو کتاب صبر و رضا میں راحت، جہاں شہیدوں کا نام لکھنا، تم ایسا کرنا سب سے اوپر حسین لکھنا، تم ایسا کرنا سب سے اوپر حسین لکھنا۔ سامعین محترم، یوم عاشوراء آج مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد پاک کا دن ہے، اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو بے دردی کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا گیا۔ حضرت شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم آپ ایک لشکر کے ساتھ گزر رہے تھے تو اچانک ایک جگہ پر آپ نے پڑاؤ کیا، تو صحابہ کرام نے پوچھا علی المرتضیٰ آپ کے اس جگہ پر پڑاؤ کرنے کی وجہ کیا ہے؟ تو شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم رو رہے تھے اور آپ فرما رہے تھے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ نینوا کے مقام پر کربلا کی دھرتی پر جہاں میرے حسین کو شہید کیا جائے گا، یہ وہ مقام آ چکا ہے، اس لیے میں رو رہا ہوں۔ تو شہادت کے چرچے تو جب بندہ شہید ہوتا ہے تو اس کے بعد ہوتے ہیں، لیکن حسین ابن علی علیہ السلام آپ کا چرچا گھر میں، مدینہ پاک میں اور آسمان دنیا پر، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 300 سال پہلے بھی روم کی دیواروں پر لکھا ہوا تھا کہ وہ امت کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی حقدار بن رہی ہے کہ جنہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو شہید کرنا ہے۔ تو یہ چرچے پہلے کے موجود تھے، گویا کہ گود رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں تربیت ہو رہی تھی حسین ابن علی کی کہ تم پر کٹھن منزلیں آئیں گی، تمہیں یزیدی جھکانا چاہیں گے، ان کے آگے جھکنا نہیں، اپنا سر کٹا سکتے ہو کٹا دینا، لیکن دین محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آنچ نہ آنے دینا۔ یہ ایسا دن ہے کہ ہر آنکھ اشک بار ہے اور اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل اس دن کربلائے معلیٰ میں یزید نے ان پر پانی بھی بند کیا، ان کی عورتوں پر ظلم کیا، ان کے ننھے بچوں پر ظلم کیا، بلکہ یہاں تک تہذیب التہذیب میں جلد نمبر 2 ہے، صفحہ نمبر 355 ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ ایک دن سو رہے تھے، خواب میں دیکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک کے بال اور سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے تھے، گرد آلود تھے۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، آقا آج آپ پریشان نظر آ رہے ہیں اور آپ کی داڑھی مبارک
اور سر مبارک کے بال بکھرے ہوئے ہیں، تو کملی والے آقا کریم نے اپنے ہاتھ میں ایک شیشی دکھائی جہاں پر کچھ خون موجود تھا۔ آپ نے فرمایا عباس، میں صبح سے لے کے اب تک اپنی اولاد پاک کا خون جمع کر رہا ہوں۔ کربلا کی دھرتی پر صبح سے میں کبھی علی اصغر کا خون جمع کرتا ہوں، کبھی علی اکبر کا خون جمع کرتا ہوں، کبھی میں اپنے قاسم کا خون جمع کرتا ہوں، کبھی اپنے حسین کا خون جمع کرتا ہوں۔ صبح سے میں اپنی اولاد کا خون جمع کر رہا ہوں۔ سامعین محترم، چشم فلک یہ نظارے دیکھ رہی تھی کہ کملی والے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ پاک کے گھر کے باہر سے گزرا کرتے تھے تو جب رونے کی آوازیں آتی تھی، آقا فرماتے تھے فاطمہ میرے حسین کو نہ رلایا کر، جب جب حسین روتا ہے مجھ محمد عربی کا دل روتا ہے۔ لوگوں، جب سر دمشق کی گلیوں میں تھا، دھڑ کربلا کے میدان میں تھا اور گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے، خود سوچیں کہ اس وقت گنبد خضرا کے مکی پر کیا گزر رہی ہوگی۔ امام عالی مقام پاک کی یاد میں آنسو بہانا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ جو ان کی یاد میں آنسو بہا گیا، یاد رکھنا وہ صفات مصطفیٰ کریم کا مستحق ہو جاتا ہے۔ حضور کی آل کی محبت ہمیں سکھاتی یہ ہے کہ تم میری اولاد کا ذکر کرنا، ان سے پیار کرنا، ان سے محبت کرنا، ان کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگیاں گزار دینا، میں تمہاری شفاعت کر دوں گا۔ تم ان سے پیار کرنا، جو میری آل سے پیار کرے گا وعدہ کرتا ہوں میں اس کی بھی شفاعت فرما دوں گا۔ یہ کتنا ظلم ہو رہا تھا۔ حضرت یعقوب کا ایک بیٹا حضرت یوسف گم ہو گئے تھے، بھائیوں نے کہا یوسف کو بھیڑیا کھا گیا ہے، تو حضرت یعقوب بڑے پریشان تھے اور اتنا روتے تھے دن رات کہ آنکھوں سے آنسو جاری اتنے ہوئے کہ حضرت جناب یعقوب کی بینائی چلی گئی۔ باقی سارے بیٹے موجود تھے، ایک یوسف گم ہوا تھا اور وہ نبی تھے، انہیں تو پتہ بھی تھا کہ یوسف کہاں پہ ہے، لیکن اس کی یاد میں جب سامنے نہیں نہ دیکھتے تھے تو رونا شروع کر دیتے تھے۔ جناب یعقوب اتنا روتے تھے کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو کر آپ کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی تھی۔ سامعین محترم، امام زین العابدین نے جب سے کربلا کا یہ واقعہ ہوا آپ نے رونا چھوڑ دیا۔ آپ لوگوں کے سامنے آپ روتے بھی نہیں تھے اور لوگوں کے سامنے مسکراتے بھی نہیں تھے۔ جب رات ہوتی ایک کونے میں بیٹھ کر جناب علی اصغر کو بھی یاد کرتے تھے، جناب علی اکبر کو بھی یاد کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد چونکہ امام زین العابدین کے سامنے آپ کے ننھے علی اصغر کو بھی کاٹا گیا تھا، امام قاسم کو بھی کاٹا گیا تھا، علی اکبر کو بھی کاٹا گیا تھا، اور آپ کے سامنے آپ کی پھپھی جناب حضرت زینب سلام اللہ علیہا آپ پر بھی ظلم کیا گیا تھا۔ ام رباب سے کسی نے پوچھا، ام رباب آپ علی اصغر کی ماں ہیں، حضرت علی اصغر کی ماں ہیں حضرت ام رباب، کسی نے پوچھا کہ اتنا عرصہ گزر چکا ہے کربلا کو، اب بھی آپ روتی ہیں، آنسو بہاتی ہیں۔ ام رباب چونکہ ماں ہیں، اور کون سی ماں ہے جس کی اولاد کو تکلیف ہو وہ چپ رہتی ہے، اسے تو راتوں کی نیند نہیں آتی، ام رباب روتی رہتی۔ تو پھر بتایا گیا کہ ام رباب اس لیے نہیں روتی کہ علی اصغر شہید ہو گئے ہیں، وہ تو نانا کے دین پر قربان ہو گئے ہیں۔ ام رباب کہتی ہے میں اس لیے روتی تھی کہ زہر میں بجھا ہوا تیر ہرملا نے رکھا ہوا تھا، جو جانوروں کو مارتے ہیں، جانوروں کو مارا جاتا ہے، وہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ امام پاک نے حضرت علی اصغر کو جب اٹھایا ہوا تھا، انہیں اپنی زبان چسا رہے تھے، اس وقت ہرملا نے وہ زہر میں بجھا ہوا تیر جو جانوروں پر برسایا جاتا ہے، وہ 6 ماہ کے حضرت علی اصغر کو مارا۔ حلق کو چیرتا ہوا امام پاک کی بازو میں پیوست ہو گیا، اور آسمان کی جانب دیکھ کر امام علی مقام یہ کہہ رہے تھے مولا جس حال میں تو رکھے وہ حال گوارا ہے، بس اتنا کہہ دینا یہ بندہ ہمارا ہے۔ ام رباب کہتی ہے میرے آنسو نہیں تھم سکتے، میرے 6 ماہ کے علی اصغر کو اس انداز سے بے دردی سے شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اور حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ آپ یہ سارا منظرنامہ دیکھتے تھے آنکھوں سے
ابن زیاد کی بارگاہ میں جب امام پاک کا سر مبارک تھا اور یزید کی بارگاہ میں جب امام پاک کا سر گیا، چھڑی سے وہ ہونٹوں پر مارتا تھا اور کہتا تھا تمہارے آباء و اجداد نے نبوت کا جھوٹا ڈھونگ رچایا ہے۔ اور وہ جب چھڑی مار رہا تھا زید بن ارقم روتے تھے، زارو قطار روتے تھے، کہتے تھے عرب والو اب تمہاری بربادی آ چکی ہے، تم نے ایک غلام کو غلاموں کا آقا بنا دیا ہے اور ایک سردار زادے کا سر تم نے سر تن سے جدا کر دیا ہے۔ یاد رکھو جن ہونٹوں پر یہ ابن زیاد چھڑی مار رہا ہے، ان ہونٹوں پر میں نے کئی مرتبہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے ہوئے دیکھا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک شہزادے کے سر کی برکتیں یہ تھی کہ کھولی نے یہ سر اپنے پاس اٹھایا ہوا تھا کربلا کی دھرتی سے، اور جب یہ قصر عمارت میں پہنچا نا کھولی، یہ سر مبارک کی برکتیں بتا رہا ہوں، جب یہ پہنچا تو عمارت کا دروازہ بند ہو چکا تھا۔ اس نے کہا اب دروازہ بند ہو گیا ہے۔ امام پاک کے سر کو اس نے اٹھایا اور اپنے گھر لے گیا، ایک ٹب کے نیچے اس نے جا کر یہ سر رکھا، اپنی بیوی سے کہنے لگا میں دنیا جہان کی ساری دولت تمہارے پاس لے آیا ہوں۔ بیوی نے پوچھا کون سی ایسی دولت لے کے آئے ہو؟ اسے چونکہ انعام کا لالچ دیا ہوا تھا کہ حسین کا سر تو لے کے آئے گا، اس کھولی نے سر سینے پر بیٹھ کے کاٹا تھا اور اسے کہا گیا تھا ساری تجھے دولت دوں گا، دینار دوں گا، اشرفیاں دوں گا۔ یزید نے یہ اعلان کیا ہوا تھا ابن زیاد کے ذریعے سے۔ تو کھولی نے کہا میں ساری دنیا کی دولت لے کے آیا ہوں۔ بیوی کہنے لگی بدبخت انسان، جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کے نواسے کا سر لے کر ہمارے پاس آئے ہو، اس کا سر لے کر ہمارے پاس آئے ہو۔ وہ اٹھی اس کے پاس سے اور باہر جا کر امام پاک کے سر کے پاس بیٹھ کر ساری رات روتی رہی، اور وہ خود بیان کرتی ہیں، ابن کثیر نے لکھا ہے البدایہ والنہایہ میں کہ کھولی کی بیوی پوری رات امام پاک کا سر دیکھ رہی ہے، اور وہ کہتی ہے میں دیکھتی تھی امام پاک کے سر سے نور نکلتا تھا اور آسمان کی جانب جا رہا تھا، پرندہ مسلسل امام پاک کے سر پر منڈلا رہا تھا اور ساری رات یہ نور نکل کر آسمان سے باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھ رہی تھی کتنا بدبخت ہے میرا شوہر جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اتنا ظلم ڈھایا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد پر اتنے زیادہ ظلم ہوئے۔ سامعین محترم، قربانیوں کی یہ داستان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد نے رقم کی، لیکن صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے، صبر و استقامت کا پہاڑ بنے رہے۔ کنبہ کٹوا دیا حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ دیکھیں اپنی عورتوں کو سیدہ زینب پاک کی سیرت پر پڑھائیں، انہیں یہ بتائیں کہ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہا آپ کی سیرت کو پڑھا جائے، تاکہ ہم اپنی ماؤں بہنوں بیٹیوں کو سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ان کی سیرت پر عمل کرنے والا بنائیں، کہ جب ان کے ننھے اونو محمد ابھی بلوغیت کو نہیں پہنچے تھے تو امام پاک کہہ رہے تھے میرے بھانجوں کو چھوڑ دو، یہ بہت زیادہ بچے ہیں۔ حضرت زینب کہہ رہی تھی بھائی میں نہیں چاہتی کہ آپ پر مصیبتیں آئیں اور آپ کے بھانجے پیچھے رہ جائیں، ننھے اونو محمد بھی شہید ہونا چاہتے ہیں، یہ نانا کے ہاتھ سے جام کوثر پینا چاہتے ہیں۔ حضرت علی اکبر بھی کٹے، حضرت اونو محمد بھی کٹے، اور سیدہ زینب پھر بھی صبر و استقامت کا پہاڑ بن کر ابن زیاد کی دربار میں کھڑی ہیں اور اسے کہہ رہی ہیں او ابن زیاد، اگر ہمارے نانا کا دین ہمارے سر کو کاٹے بغیر قائم نہیں رہ سکتا تو پھر سید زادوں کے سر حاضر ہیں، آؤ ہمارے سر کاٹ لو تاکہ ہمارے نانا کا دین بچ جائے۔ حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ اور پھر آخری بات، چونکہ آپ کا وقت اتنا نہیں لینا، آپ اثر سے بھی کچھ احباب بیٹھے ہیں، آخری روایت میں آپ حضرات کو سناتا ہوں۔ ابن کثیر نے لکھی ہے کہ اہل بیت اطہار جو ہیں یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد، یہ معاف کرنے والے ہیں اور یہ صبر و استقامت کا پہاڑ ہیں۔ حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کربلا میں اکیلے بچ گئے تھے، آپ بیمار تھے، انہیں کسی طریقے سے انہوں نے چھوڑ دیا تھا یزیدیوں نے۔ تو حضرت امام زین العابدین جب کافی عرصے کے بعد آپ ایک خیمے میں موجود تھے، اور وہاں پر مختار سقفی نے کربلا میں جنہوں نے ظلم کیا تھا انہیں پکڑ پکڑ کر وہ بدلے لے رہا تھا، مختار سقفی نام ہے اس کا۔ تو یہ پیچھے بھاگا
تو ایک شخص پناہ لینے کے لیے ایک خیمے میں داخل ہوا. اس نے خیمے کے پردے کو پیچھے کیا نا، سامنے دیکھا کہ امام زین العابدین بیٹھے ہوئے ہیں. اس نے کہا بچ کے ادھر سے آ رہا ہوں، سامنے تو امام زین العابدین بیٹھے ہیں تو یہ بھی مجھے پکڑ لیں گے. وہ بھاگنے لگا، واپس بھاگنے لگا. امام زین العابدین نے اپنے بندوں سے کہا اسے جا کر واپس لے کے آؤ، اسے واپس لے کے آؤ. اسے بلایا، اسے کہا خیر تو ہے، تو ڈرا ہوا ہے، خوف میں ہے. کہنے لگا ویسے ہی خوف ہے. اس کے پیچھے سپاہی لگے ہوئے تھے مختار سقفی کے کہ اس سے بدلہ لینا ہے، اس نے کربلا میں ظلم کیا تھا. تو حضرت زین العابدین نے اسے کھانا کھلایا، رہائش دی، پانی پلایا. 3 دن تک وہ آپ کے پاس رہا. 3 دن گزرے نا تو شرمندہ ہو گیا. کہنے لگا امام زین العابدین مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، مجھے لگتا ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں ہے، اس لیے آپ میرے ساتھ اتنا اچھا سلوک کر رہے ہیں. امام زین العابدین کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کہنے لگے بدبخت تجھے پہچان پہلے دن لیا تھا، جب خیمے کا پردہ ہٹا تھا نا میں نے جان لیا تھا میرے ننھے بھائی علی اصغر کا قاتل آیا ہے. لیکن وہ تمہارا سلوک تھا جو کربلا میں کیا ہے، یہ سید زادوں کا سلوک ہے جو تمہارے ساتھ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ ہم سب کو آل بیت کی محبت عطا فرمائے.